زندگی کے تاریک غار میں اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ اللہ کے خوف کا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ مذہب میں ڈھل جانے کا مطلب سخت ہونا ہے۔ جب اللہ کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے نرم کرتا ہے، نہ کہ سخت۔ میں گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں، تو کیا میں منافق ہوں؟ نہیں، تم تو بار بار رجوع کرنے والے ہو۔ علم شریعت ہی علم نور ہے جو زندگی کی تاریک راہوں میں مشعل راہ ہے۔ ہدایت بہت غیرت مند مہمان ہوتی ہے، بار بار دستک نہیں دیتی۔ زندگی میں جب کبھی رب کی طرف پلٹنے کا موقع آئے تو اسے گوائیے گا نہیں۔ انسان اگر ثابت قدمی سے دین پر چلتا ہے تو اس کو اس کے ذرات بھی نظر آتے ہیں، اور اگر دین اس کا راستہ نہیں تو پھر اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔ وہ کہاں کا عقل مند ہے جو ایک گھڑی کی شہوت کے بدلے میں جنت بیچ ڈالے۔ گناہوں کی شدید ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل سے ان کے برا ہونے کا احساس ختم کر دے۔ جہنم میں ہر عذاب ہوگا سوائے موت کے۔ اہل جہنم کے لیے موت سب سے بڑی راحت ہوگی، لیکن جہنم مقام عذاب ہے، مقام راحت نہیں۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ اخلاص تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے کہ اسے لکھ سکے، نہ کوئی شیطان کہ اسے برباد کر سکے، اور نہ ہی کوئی خواہش کہ اسے پھیر سکے۔ جب دنیا کو مقصد حیات بنا لیا جائے، زندگی کی تمام کوششیں اس کو حاصل کرنے میں لگا دی جائیں، تو پھر اس کی ہر چیز دل کو بھاتی ہے، اور اس سب کے دوران آخرت دھندلا سی جاتی ہے۔ جب گناہ گار گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، قبر کے اندر اندھیرا، دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے، جسم میں کمزوریاں، اور مخلوق کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقویٰ چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ مسکرایا کریں، کیونکہ غموں کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری سانسوں کو گروی رکھ لیں، ان کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری آنکھوں کی مسکان چھین لیں۔ سو دل سے مسکرائیں، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا تو بس ایک خیال ہے، خواب ہے، افسانہ ہے، سراب ہے۔ حقیقت تو آخرت ہے، جہاں کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہوگا اور نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہوگا۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا۔ برباد اور ملعون ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ اپنوں اور غیروں کے بیچ فرق کرنے کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ اگر صرف عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دوسرے فرائض کی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی۔ حال، ماضی اور مستقبل صرف پہچان کے حوالے ہیں۔ زندگی ایک اکائی ہے، وحدت ہے، جامعیت ہے۔ اس کا فیصلہ آخری لمحے میں ہوتا ہے کہ زندگی کیا تھی، نوازش یا آزمائش، انعام یا سزا، کامیاب یا ناکام، بامراد یا نامراد، معصیت یا مغفرت۔ یہ سوچ کر ہرگز پریشان نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچ کر خوش ہو جائیں کہ لوگ آپ جیسے بے وقوف کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے اور اپنا قیمتی وقت آپ کے لیے ضائع کریں گے۔ جو جانتا نہیں اس کو تو انجان کہا جائے گا، یا زیادہ سے زیادہ ان پڑھ۔ جاہل تو اسے کہتے ہیں جو حق کو جان لینے کے باوجود
اپنی انا اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے، جیسا کہ ابو جہل۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہے یا اس کا عذاب؟ جب تمہیں اپنی خطاؤں پر احساس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تم پر اللہ کی رحمت ہے، اگر احساس نہیں تو عذاب ہی عذاب ہے۔ اور دیکھو، سب سے بڑا عذاب ابلیس پر آیا کہ اس کو آج تک اپنی غلطی کا احساس نہ ہو سکا۔ اس لیے اپنی خطاؤں پر احساس ندامت دراصل ہمارے انسان ہونے کی بھی ایک دلیل ہے۔ بری اور گھٹیا باتیں برے کاموں سے زیادہ برا عمل ہے۔ بدعملی یعنی برے کام جسموں کی دنیا میں رونما ہوتے ہیں اور جسموں کو زخمی کرتے ہیں۔ جسم پر لگے ہوئے زخم وقت کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور منمل ہو جاتے ہیں، جبکہ بد کلامی روح کو زخمی کرتی ہے، اور روح کا زخم کبھی نہیں بڑھتا کیونکہ روح پر وقت نہیں گزرتا۔ جو انسان بات کی مار سے نہیں مرا وہ لات کی مار سے کیا مرے گا؟ یعنی حیادار کسی کی کہی ہوئی بات سے ہی مر جاتا ہے، لیکن بے حیاؤں پر لاتیں بھی اثر نہیں کرتی۔ اپنی زندگی کے دائرے کو اتنا محدود رکھو کہ کوئی بآسانی اس میں داخل نہ ہو سکے، تاکہ تم اپنی ذات کو تکلیفوں سے محفوظ رکھ سکو۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو بیجا اڑاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی۔ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، لہٰذا وہ ایمانداری سے مشورہ دے۔ عشق کا قبلہ خدا ہے اور باطل کا قبلہ شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے عبادت کو واجب قرار دیا ہے، مگر اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کو راضی رکھنا ہے۔ اگر انسان کا سر نماز میں جھک گیا تو کیا حاصل؟ اصل بات تو دل کے پاک ہونے کے بعد اللہ کے سامنے دل کو جھکانے میں ہے۔ بری عادت والے لوگوں سے میل جول مت رکھ، خواہ تو کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو، ان کی صحبت تجھے ناپاک کر دے گی۔ سورج کتنی بلندی پر ہے، مگر بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اسے اپنے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ اگر تجھے اللہ کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جا اور غفلتوں کو دور کر بیدار ہو جا۔ حکمت اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا کرتا ہے، حکمت اس کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ یہ درست اور غلط کی پہچان کی صلاحیت وہی عطا کرتا ہے۔ وہ حکمت دے گا تو ہم درست فیصلے کر سکیں گے، وہ اس حکمت کو چھین لے گا تو ہم کتنے ہی عقل مند اور پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، درست فیصلے نہیں کر پائیں گے۔ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والے ہر شخص سے اتنی محبت سے پیش آؤ کہ ہر انسان سمجھے تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا، بلکہ وہ عمل سے سیکھتا ہے۔ جب انسان کے اندر روحانیت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرا دیا۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اہل ایمان کو ماضی کے پچھتاوے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بار بار توبہ کے پانی سے خود کو دھوتے رہتے ہیں۔ وہ گناہ کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، اور پھر گناہ نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو مستقبل کا خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے رب کو اپنا مالک مانا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے اور اپنی کامیابی اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو رب فیصلے کرتا ہے وہ اس پر سر جھکاتے ہیں۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے بعد کسی کا دل دکھا دیا جائے۔ اچھی اور بری بو آسمانوں پر پہنچتی ہے۔ ہماری تکبر کی بو، غصے کی بو، لالچ کی بو، پیاس کی بو کی طرح سانس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان لی جاتی ہے۔ اگر تو انکار کرے گا تو یہ بو تیرے خلاف گواہی دے گی۔ گناہوں کی بو کی وجہ سے ہماری دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے بھی اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے شکاری کے ہاتھ میں کمان۔
اللہ کا دوست بھی اس کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ اور بزرگ کون ہے؟ بزرگ وہ نہیں جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، بلکہ بزرگ وہ ہے جو اپنی ہستی کو فنا کر چکا ہو۔ اگر انسان میں خودی اور غرور ہے تو چاہے اس کے بال سفید ہوں، وہ بزرگ نہیں۔ اگر اس کا بال برابر بھی اپنا وصف باقی ہے تو وہ دنیا دار ہے، عرش والا نہیں۔ اللہ کے بندے زمین کی مانند ہیں جس پر ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سے سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ یہ نسخہ یاد رکھو کہ جو شکر کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں۔ ایک دم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم راستہ ہے اور اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتی ہے۔ بڑا انسان بننا اچھی بات ہے اور اچھا انسان بننا بہت بڑی بات ہے۔ اے مولا، تیری عنایات پر آنکھیں بھر آنا شکر ہی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بت کی ہر چیز فانی ہے، جب تک بت میں روح داخل نہیں ہوتی وہ مردہ ہے۔ روح ہی کی بدولت یہ کائنات چل رہی ہے۔ غوث قطب ابدال مت بن، بندہ بن، عاجز بن، مسکین بن۔ معبود کے حضور میں تیرا کچھ بننا یا بننے کی تمنا رکھنا تیری سب سے بڑی گستاخی ہے۔ تو کچھ مت بن، بندہ بن۔ کسی دولت مند کو خاطر میں مت لا، تیرا رب اس سے کہیں دولت مند ہے۔ تو کوشش کر کے گفتگو کا آغاز یعنی شروعات تیری طرف سے نہ ہوا کرے، اور تیرا کلام یعنی تیری بات جواب بنا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر تاکہ پھر تجھے کسی دوسرے کا خوف نہ رہے۔ تکبر کرنے والے علماء نہ بنو کہ تمہاری جہالت تمہارے علم سے آگے نکل جائے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ پردہ پوشی اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو دیکھتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اور کچھ ہو نہ ہو، تیری نیت اچھی ہو کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، مجھ سے مانگ میں دوں گا، دعا کر میں قبول کروں گا۔ یعنی اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی مگر دعا۔ اے مولا، تیرے حکم اور ارادے ہی کے تحت زمین و آسمان کی ہر چیز نقل و حرکت کر رہی ہے۔ ہم یا تو ماضی کے محافظ بنتے ہیں یا پھر مستقبل کے معمار۔ ذہنی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ علم کی تاریخ پڑھی جائے اور تاریخ کا علم حاصل کیا جائے۔ اے مولا، دین تیرا، دنیا تیری، ملک تیرا، ہم تیرے اور تو ہمارا۔ بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا، پھر وہ عاجز نہیں تو کیا ہے؟ اگر ہم علم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس معاملے میں انتہائی احتیاط رکھنی ہوگی۔ ہماری زبان سے نکلنے والے کسی لفظ سے کسی کی بے عزتی نہ ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہر بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو حقیقی محبت کی عجیب کشش کی خاموشی میں کھینچو، یہ تم کو گمراہ نہیں کرے گی۔ صرف وہ خوبصورتی مستقل ہے جو دل کی ہوتی ہے۔ اپنے سامنے آنے والی کہانیاں ان سے خوش نہ ہو، اپنی اپنی کہانی کا پردہ اتارو۔ تم پنکھ لے کر پیدا ہوئے ہو، پھر زندگی میں رینگنے کو کیوں پسند کرتے ہو؟ ہر آنے والے کے لیے شکر گزار رہو، کیونکہ ہر ایک ہمارے پاس اس دنیا کے پار سے بھیجا گیا ہے۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں نہایت سادہ ہوتی ہیں،
اسی طرح بڑے بڑے آدمی بھی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔ وقت کیونکہ بہت بیش قیمت چیز ہے، اسے سب سے بیش قیمت چیز پر ہی خرچ کرو، ورنہ نقصان کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سب سے بڑا اور بہتر کام وہ ہے جو علم کو استعمال کرتے ہوئے کیا جائے۔ دوست وہ ہے جو مصیبت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، نہ کہ ہمیں مصیبت میں کھڑا کر دے، جو ہماری برائی پر چپ رہ کر ہماری اچھی باتیں دنیا تک پہنچائے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچان والے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ بحث کے دوران پرسکون رہیں، کیونکہ لہجے کی سختی غلطی کو عیب اور سچائی کو بد اخلاقی بنا دیتی ہے۔ خیر اور شر دونوں فتنے ہیں، اور بلا شبہ خیر کا فتنہ شر کے فتنے سے بڑا ہوتا ہے۔ دوست اور ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی لمبے فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر جچتا ہے، اور وہ مسکراہٹ ہے۔ آداب اور اخلاق نیا اور جدید لباس ہے۔ یاد رکھیں کہ فنا کے بعد ہی اصل زندگی ہے۔ دانا خود کو زمین میں دفن کرتا ہے، تبھی تو درخت کی نمو ہوتی ہے۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اسے ہی زندگی بھی کہتے ہیں۔ اللہ کو پانے کے 3 طریقے ہیں: ارادہ، علم، محبت۔ ان میں محفوظ ترین راستہ محبت کا ہے۔ اللہ سے پیار پال لیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ قرآن کی حقیقی تعلیم اور مسلمانوں کے عمل میں بہت بڑا فرق واقع ہو چکا ہے۔ قرآن جس راستے کا تعین کرتا ہے اور مسلمان جس راستے پر چل رہا ہے، یہ دونوں 2 ایسی لکیریں ہیں جو آپس میں نہیں ملتی۔ جس طرح ستارے اور زمین گردش میں ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ حرکت میں ہے، انسان جس کے لیے یہ ساری کائنات پیدا کی گئی ہے، وہ بھی ہر لمحہ اور ہر آن جذبات اور احساسات کی دنیا میں رد و بدل ہو رہا ہے۔ استاد پودا ہے اور شاگرد اس کا پھل۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن خوشیاں، شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ اس کی صحبت اختیار کرو، جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ سست رفتاری سے نہ ڈرو، ایک جگہ جب جانے سے ڈرو۔ مومن کی جس سے دشمنی ہوتی ہے اس پر ظلم نہیں کرتا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خاطر گناہ نہیں کرتا، اور اگر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ خداوند عالم اس کا انتقام لیتا ہے۔ غیبت کرنے والے کو کامیابی نہیں ملتی، وہ آخر کار انسانوں کی نظروں میں، فرشتوں کی نظروں میں برا ہی بنتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنے رب کی نظر میں۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو شکر کرتا ہے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ جو مسئلے حل کرنے پر شکر کرے گا اس کے مزید مسئلے حل ہوں گے۔ جو چھوٹے مسئلے حل کرنے پر شکر کرے گا اس کے بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ جو پرانے مسئلے حل ہونے پر شکر کرے گا اس کے نئے مسئلے حل ہوں گے۔ اور جو ناشکری کرتا ہے یعنی شکر نہیں کرتا، اللہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کی نعمت کو زوال آ جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ مسئلے حل ہونے پر شکر نہیں کرے گا تو مسئلوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ اگر رب کہتا ہے کہ سچ بولو گے تو رسوائی سے بچ جاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کرو تو آپ کامیاب ہوگے تو وہ درست کہتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جھوٹ اور حرام تعلقات
آپ کو رسوائی کے قریب لے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ جتنے ہیلے بہانے کر لیں، جو وہ کہتا ہے وہی ہوگا۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم کی بات سیکھ کر اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔ رحم کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہرگز کسی کو بھی اس کے گناہ کی وجہ سے خوار مت کرو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جب حاجات اور مشکلات کے وقت مخلوق کی ہر طرف سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو اسی کی طرف پناہ لی جاتی ہے۔ اس شخص کی طرح عمل کرو جو جانتا ہے کہ اس کے برے اعمال پر اس کی پکڑ ہوگی اور نیک اعمال کی اسے جزا ملے گی۔ اپنے بھائیوں کے حقوق کو سب سے زیادہ پہچاننے والے کی اور ان کی زیادہ سے زیادہ ضروریات پورا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی منزلت ہے۔ دل کبھی مائل ہوتے ہیں اور کبھی اچاٹ ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب مائل ہو اس وقت انہیں نفل اور مستحبات کی بجا آوری پر آمادہ کرو، اور جب اچاٹ ہو تو واجبات کو ہی کافی سمجھو۔ لالچ علماء کے دلوں میں سے حکمت کو دور کر دیتا ہے۔ نماز ہر متقی اور پرہیزگار شخص کو اللہ سے قریب تر کر دیتی ہے۔ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی کہ جو دنیا سے بھی تھک چکا ہے اور اس کے پاس آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ روٹی کا ایک ٹکڑا کیسا لگتا ہے اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا نہیں۔ کڑوی حقیقتوں میں رہتے ہوئے بھی حسین تصورات پالنا انسانی ذہن کا وہ کمال ہے جس کو کوئی زوال نہیں۔ جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اسے تکلیف دینے کے لیے مقرر کرے گا۔ عشق ایسا راستہ ہے جو منزل پا لینے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس پر چلنے سے چھالے پاؤں پر نہیں دل پر پڑتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ ایک ایسا زمانہ بھی دیکھیں گے کہ مومن شخص کو غلام سے بھی زیادہ ذلیل سمجھا جائے گا۔ جو شخص ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ نفسانی قوت بھوک کی وجہ سے مٹ جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل ہمیشہ زیادہ محبوب رہا ہے۔ نرم طبیعت کا مالک بننے کا آغاز گھر سے ہوتا ہے یا پھر کبھی نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں ایسے آدمی کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ اگر زندگی کی تلخیاں پریشانیاں آپ سے آپ کی مٹھاس اور نرمی چھین لیں تو سمجھ لیں آپ ہار گئے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ زبان کو شکوے سے روکو، خوشحالی کی زندگی عطا ہوگی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے اور اس پر اللہ کا شکر ہے۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کاش انسان اس راز سے آگاہ ہو جائے کہ اس کو وہ کچھ عطا ہوا ہے جو شمس و قمر کو بھی نہیں، یعنی علم، شعور اور شخصیت۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو
जो तुम्हें खुश रखे, लेकिन तुम्हारी कोशिश का ज़्यादा हकदार वो है जो तुम्हारे बग़ैर खुश नहीं रह पाए। ज़मीन के जिस हिस्से पर नमाज के ज़रिए से अल्लाह की याद की जाती है, वो हिस्सा ज़मीन के दूसरे टुकड़ों पर फ़ख्र करता है। जहालत कड़वी लगने लगे, बस यही इल्म का जायका है। जहाँ शऊर की कमी होगी, वहाँ उस कमी से फ़ायदा उठाने वाला भी होगा और उस कमी की निशानदेही करने वाला भी। आप अपने रब की सरपरस्ती में हैं। लोगों की इतनी हैसियत नहीं कि आपका कुछ बिगाड़ सकें। किसी शख्स को उस वक्त तक यजीद नहीं कह सकते जब तक आप इमाम ना बनो। वो लोग झूठे हैं जो यजीद तो ढूंढ लेते हैं, मगर हुसैन बनने को तैयार नहीं। खूबसूरत चीज़ को बदसूरत बना देना किसी भी तरह जायज़ नहीं। उस आदमी की सोहबत से बचो जिसकी राय कमज़ोर और काम बुरे हो, क्योंकि आदमी को उसके साथी की तरह समझा जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा इंसाफ ये है कि जो गुनाह की तलाश में निकला उसे ये गुनाह दे देती है, और जो फजल के तलाश में निकला उसको ये फजल दे देती है। रूहानियत अल्लाह ताला के फ़ैसलों को मंजूर करना, कबूल करना है, अपने फ़ैसले मंजूर करवाना नहीं। अक्ल का एहतराम ये है कि अक्ल से सवालात किए जाएं। हर उस काम से दूर रहो जो चोरी छिपे किया जा सकता हो, मगर सबके सामने ऐलानिया करने में शर्म का सामना करना पड़े। आप पर लाजिम है कि आपस में मेल मिलाप रखना और दूसरों की मदद करना, और ख़बरदार एक दूसरे की तरफ पीठ फेरने और ताल्लुकात तोड़ने से परहेज़ करना। दूसरों को बुराइयों से रोको और ख़ुद भी रुके रहो। इसलिए तुम्हें बुराइयों से रुकने का हुक्म पहले है और दूसरों को रोकने का बाद में है। जिसकी नीयत बुरी होगी वो अपनी आरजुओं को हासिल करने से महरूम रहेगा। देखो, ख्याल रखो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे हाथों बदबख्त और दुखी ना हो। अहले बैत की सीरत पर चलो और उनके नक्शे कदम की पैरवी करो। वो तुम्हें हिदायत से बाहर नहीं होने देंगे अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। जहाँ तक बन पड़े ऐबों को छुपाओ, अपने भी और दूसरों के भी। किसी पर गुनाह का ऐब लगाने में जल्दी ना करो, शायद उसको माफ़ कर दिया गया हो। इल्म नफ्स को ज़िंदा, अकल को ज़्यादा और जहालत को ख़त्म कर देता है। जो लोग तुमसे कम हैसियत के हैं उन्हीं को ज़्यादा देखा करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए शुक्र का एक रास्ता है। किसी दोस्त से ताल्लुकात तोड़ना चाहो तो अपने दिल में इतनी जगह रहने दो कि अगर उसका रवैया बदले तो उसके लिए गुंजाइश हो। जो शख्स अपने नफ्स को संवारने की बजाय और चीज़ों में पड़ जाता है वो हलाकतों में फंसा रहता है और शैतान उसे गुमराही में खींच कर ले जाते हैं। आदमी का दुनिया में जुल्म करना आखिरत में उसकी बदबख्ती और नाकामी की निशानी है। अपने नफ्स को तक़वा और पाकदामनी के ज़रिए से कामिल करो और अपने मरीज़ों का सदक़े के ज़रिए से इलाज करो। तेरा नफ्स तुझसे वही काम करवाएगा जिसकी तूने उसे आदत डाल दी है। जो तालीम की तलखियों और कड़वाहट को बर्दाश्त नहीं कर पाता वो जहालत की ज़िल्लत में बाकी रहता है। ख़त्म हो जाने वाली चीज़ों में अपने आप को मशगूल रखना वक्त का ज़ाय करना है। एक अच्छी रूह और मेहरबान दिल को उन लोगों के दरमियान रहने से ज़्यादा कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं देती जो उसे समझ नहीं सकती। दलील सही भी हो तब भी एक अच्छे इजहार की ज़रूरतमंद होती है। भागना नहीं चाहिए, ना जंग की तरफ ना जंग से। ज़ाती फ़ायदे का तसव्वुर लालच या ख़तरे की वजह से उभरता है। जो बेचारा खुद को कुछ समझता ही नहीं, उसे क्या फ़िक्र कि दूसरे उसको क्या समझते हैं। इंसान कभी भी इतना बूढ़ा नहीं हो जाता कि वो कोई नई मंजिल ना पा सके या कोई नया ख्वाब ना देख सके। तवील खामोशियाँ कभी भी इकरार नहीं होती,
یا تو وہ گلہ ہوتی ہیں یا پھر انتظار۔ عقل کی بڑی مشکل یہ ہے کہ پورا علم ممکن نہیں اور ادھورا علم کافی نہیں۔ آپ پر ہونے والی تنقید اگر غلط ہے تو بھی فائدے مند ہے، اور تعریف اگر صحیح ہے تو بھی ہلاک کر دینے والی ہے۔ دنیا اور دنیا کی چاہ، جھوٹا دریا، نقلی جال۔ حسن وہ چیز ہے جو دل کو دیکھنا سکھاتا ہے۔ دانشوروں کا کلام جب درست ہوتا ہے تو دوا بن جاتا ہے، اور جب غلط ہوتا ہے تو درد بن جاتا ہے۔ آنکھوں کی بہتات ہے اور دیکھنے والوں کا قحط ہے۔ ظالم لوگ ابھی تک وہ زنجیریں تلاش نہ کر سکیں جو دماغوں کو جکڑ سکیں۔ نیکی ذہانت کے بغیر بھی فائدے مند ہے، لیکن ذہانت نیکی کے بغیر خطرناک ہے۔ تاریخی شعور نہ ہو تو ذہن میں علم کو تشکیل دینا مشکل ہے۔ احساس ذمہ داری اور انصاف پسندی نہ ہو تو معاشرہ مر جاتا ہے، اور مردوں پر کوئی قانون نہیں چلتا۔ اچھی صورت والے کل سے ڈرتے ہیں اور اچھی سیرت والے آج سے۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ عالموں کی بھرمار ہے، علم غائب ہو چکا ہے۔ منظر بدلتے رہتے ہیں مگر کھڑکی ایک ہی رہنی چاہیے۔ خالص سے خالص تنہائی میں بھی دوسرا ہمیشہ موجود رہتا ہے، کبھی من کی شکل میں اور کبھی تو کی صورت میں۔ بندگی میں ایک فخر ہوتا ہے جو عاجزی کو دکھاوا اور بوجھ نہیں بننے دیتا۔ جو دل خوش ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چاہے، اس دل کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ پھر وہ دل میرا ہو یا آپ کا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رات قبر ہی تو ہوتی ہے، انسان مردہ بن کر لیٹ جاتا ہے۔ مقدر ہو تو اگلا چمکتا سورج دیکھ لے، ورنہ کالی چادر اوڑھ کر اپنے اندر ڈوب جاتا ہے۔